اس وقت ملک میں سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے کافی ہلچل ہے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں اپوزیشن جماعتیں اپنے درست پتے کھیلنے میں ناکام ہو گئی ہیں اور پی ٹی آئی نے پارلیمانی محاذ کے بعد قانونی محاذ پر بھی اب بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اسے پشاور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف بھی مل گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی حلف برداری کے حوالے سے بڑا فیصلہ دیا اور گورنر کے پی کو حکم دیا کہ وہ بدھ یعنی 15 اکتوبر کو سپہر 4 بجے تک نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ گورنر اگر 4 بجے تک نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف نہیں لیتے تو پھر اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم ان سے حلف لیں۔ جی بالکل، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 255 کا جو سیکشن 2 ہے وہ چیف جسٹس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ حلف کے لیے کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں۔ یہ احکامات صوبے میں آئینی خلا پیدا ہونے اور آئین کی بالادستی کے لیے ہیں۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ کے حلف میں مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی، جبکہ دوسری جانب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ گورنر ہاؤس پشاور پہنچ گئے ہیں۔ وہ آج نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے۔ حلف برداری تقریب جو ہے وہ گورنر ہاؤس پشاور میں آج شام 4 بجے منعقد ہوگی، جس کی تیاریاں بھی اس وقت جاری ہیں۔ اور شدید مخالفت کے باوجود سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے قانونی اور آئینی جنگ بھی جیت لی ہے۔ آج وہ حلف بھی اٹھا رہے ہیں، مگر سوال یہاں یہ ہے کہ کیا سہیل آفریدی کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، کیونکہ اس وقت نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف 9 مئی سمیت 7 مقدمات درج ہیں اور ان میں سے 1 مقدمہ پشاور میں جبکہ 6 مقدمات اسلام آباد میں درج ہیں اور یہ کیسز عدالتوں میں زیر سماعت بھی ہیں۔ تو جناب اسی صورتحال پر بات کرنے ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر بھی موجود ہیں، شاہد خان، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی شاہد، بتائیے گا ابھی تک تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں اور کب تک جو ہے وہ حلف لینے کا جو حکم ہے وہ دے دیا گیا ہے، کب تک تمام تر تیاریاں مکمل ہو جائیں گی اور حلف لیا جائے گا؟ جی بالکل، گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی جو ہے وہ رات گئے گورنر ہاؤس پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ اور یہ انہوں نے بیان بھی جاری کیا تھا، باقاعدہ طور پر سی ایم ہاؤس کو سمری بھی جاری کی کہ آج یعنی بدھ کے روز 4 بجے جو ہے گورنر ہاؤس میں حلف برداری تقریب ہوگی اور گورنر فیصل کریم کنڈی جو ہے خود حلف لیں گے نئے منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے۔ گزشتہ روز جو گورنر خیبر پختونخوا تھے وہ کراچی میں تھے اور جب ان کو چیئرمین کی جانب سے ہدایات ملی اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا تو رات جو ہے وہ پشاور پہنچ گئے۔ آج حلف برداری تقریب بھی ہو رہی ہے اور گورنر ہاؤس میں اس کے لیے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ روز کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ روز جب مسئلہ سامنے آیا تو جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی تھی اور انہوں نے چیف جسٹس کو درخواست کی تھی کہ ان کے پاس جو اختیارات ہے آرٹیکل 255 کے تحت وہ استعمال کرتے ہوئے اگر گورنر حلف نہیں لیتے تو اپنے لیے تو حلف برداری کے لیے اپنا ایک نمائندہ جو ہے منتخب کرے، جس پر جب طویل جو دلائل پیش کیے گئے پھر فیصلہ محفوظ ہوا۔ جب فیصلہ سنایا گیا تو چیف جسٹس نے یہ ہدایات جاری کی گورنر آج 4 بجے تک جو ہے ہر صورت نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لے۔ اگر حلف نہیں لیتے تو پھر انہوں نے گورنر جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہے بابر سلیم سواتی، ان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا اور ان کو ہدایت کی کہ پھر نو منتخب جو وزیر اعلیٰ ہے ان سے پھر اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی حلف لیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر رات گئے گورنر خیبر پختونخوا بھی پہنچ گئے اور آج گورنر ہاؤس میں باقاعدہ طور پر حلف برداری کی تقریب ہوگی۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ان انتخابات کے حوالے سے جو کہ گزشتہ روز 2 روز قبل سہیل آفریدی اس میں کامیاب قرار پائے تھے تو اس پر گزشتہ روز جے یو آئی کے لطف الرحمان مولانا لطف الرحمان جو ہے انہوں نے اسی پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کیا ہوا ہے اور یہاں پر انہوں نے درخواست دی ہے۔ اس درخواست پر آج ایک مرتبہ پھر سماعت ہوگی اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا ہے وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ بالکل شاہد، جے یو آئی فے کی جانب سے یہ درخواست دی گئی ہے، دیکھنا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ حلف برداری کے حوالے سے ہمیں ذرا بتائیے گا کہ گورنر صاحب موجود ہیں کے پی کے اندر یا آنے والے ہیں اور کیا تیاری ہیں، کوئی اس حوالے سے دعوت نامے بھی تیار کیے گئے ہیں؟
जी रात गए गवर्नर जो है गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं और उन्होंने अपने सही। पहुंचने की इतला भी दी है कि वो गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर सीएम हाउस को भी इतला दी और वहां पर उन्होंने समरी के जरिए उनको आगाह किया कि वो गवर्नर हाउस में है और आज 4 बजे आज दोपहर 4 बजे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हल्फ लेंगे। उसके लिए उन्होंने उसी वक्त अहकामात भी जारी किए थे गवर्नर हाउस के अमले को कि उसकी तैयारियां की जाए। तो आज भी जो हलबरदारी तकरीब है उसके हवाले से जो इंतजामात है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। इस हवाले से अब देखना है कि इनवाइट किस किस को किया जाता है। इनविटेशन जो होगी वो बाद में पता चलेगी, क्योंकि अभी तक कोई इस किस्म की इतला सामने नहीं आई कि आया उसमें मीडिया को इनवाइट किया गया है या मीडिया वहां पर नहीं होगी, और इसके साथ साथ जो मेहमान होंगे वो कौन कौन शामिल होंगे। अच्छा, शायद ये भी सुना है कि हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी इस तकरीब में शरीक। जी बिल्कुल, ये इम्कानात भी है कि गवर्नर खैबर जो साबिका वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर वो भी इस तकरीब में शिरकत करे, लेकिन अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह का तरीके से उन्होंने जो नए वज़ीर आला के इंतखाबात में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के सबसे पहले वो पहुंच गए थे सूबाई असम्बली, तो आज भी तवक्को की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर जरूर हाजिरी देंगे, लेकिन ये बाद में देखा जाएगा क्योंकि अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। शायद इसकी तो कंफर्मेशन नहीं हुई है। हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ JUIFA की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला के इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त का क्या बना? जी बिल्कुल, उस दरख्वास्त पर अब से थोड़ी देर में वो उस पर समाअत होगी। आज के लिए मुलतवी कर दिया गया था, आज समाअत होगी। शाहिद बिल्कुल ठीक है, शाहिद उस दरख्वास्त पर भी जो है वो समाअत होनी है और देखना है कि क्या बनता है। लेकिन जनाब गवर्नर साहब की जानिब से जो तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और शाहिद हमें बता रहे थे कि रात गए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं और इस हवाले से CM हाउस को भी उन्होंने जो है वो आगाह कर दिया।